صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، خواجہ خواجگان امام عارفان حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ضلع سرگودا پنجاب پاکستان کے مردم خیز علاقے بستی سیال شریف میں چشتیہ سلسلے کا عظیم الشان روحانی مرکز فیض بار ہے۔ آستانہ عالیہ سیال شریف کئی نسلوں سے علمی و روحانی تشنگی کا مداوع کر رہا ہے اور متلاشیان علم و حکمت کی ملجا و ماوا اور پناہ گاہ ہے۔ برادران معظم، آج کی اس مختصر ملاقات میں دربار عالیہ آستان جنت نشان کے دوسرے سجادہ نشین خواجہ خواجگان امام عارفاں حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی مناسبت سے آپ کی بارگاہ عالی میں سپاس عقیدت پیش کرنا مقصود ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ کا تعارف کیا عرض کروں؟ میری کیا حیثیت، میری کیا مجال، کہاں وہ آفتاب، کہاں یہ ادنا و کم ترین ہیچ مدان، کاسائے گدائی تھامے ہوئے، کہاں آپ کی ذات ستودہ صفات، کہاں میں ایک دریوزہ گر، وہ مرجع خلائق، یہ ادنا خلائق، وہ درگاہ معلیٰ کے دوسرے سجادہ نشین، میں اتباع عالیہ کا کم فہم کنگلا بوسہ زن، وہ شریعت و طریقت و حقیقت کا نیر تاباں اور میں کج مجھ بیان۔ اس ہیچ میرز کی کیا مجال کہ آپ کا تعارف کرانے کی جسارت کر سکے۔ میں تو آپ کے صدقے، آپ کے توسط، آپ کی بارگاہ عالی میں اپنی حاضری لگوا رہا ہوں۔ شاید کہ خریداران یوسف میں میرا نام بھی آئے، اس امید پر کہ طلبگاران یوسف کی نسبت کا سندیسہ مجھے بھی عطا ہو جائے اور میری آخرت کا اندوختہ بن جائے، تہی دامن کا دامن بھی گوہر مراد سے بھر جائے، اس بے مراد کو بھی بامراد کر دیا جائے۔ ایک شاعر کی روح سے انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، ما ان مدحت محمدن بمقالتی، ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ حضرات گرامی، حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت باسعادت سیال شریف میں حضرت خواجہ شمس الدین شمس معرفت رحمۃ اللہ علیہ کے کاشان اقدس میں ہوئی۔ آپ اس عالم ظاہری میں 1837 عیسوی اور میں آستانہ قدسیہ سیال شریف میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کو متعدد القاب مبارکہ سے پکارا جاتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز خواجہ محمد الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے چند القاب جو معروف ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثلاً آپ کو یوں پکارا جاتا ہے حضرت شیخ المشائخ، شیخ طریقت، خواجہ خواجگان، ثانی غریب نواز، ثانی لاسانی، امام عارفاں، قطب الاقطاب، فرد الاحباب،
زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، امام الکاملین اور اس طرح کے جلیل القدر القاب سے آپ کو پکارا جاتا ہے۔ آپ کے اساتذہ و مشائخ کی کثیر تعداد ہے، اس میں 3 نام سر فہرست ہیں اور بہت نمایاں ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام نامی اسم گرامی جس جلیل القدر شخصیت کا ہے وہ دربار عالیہ درگاہ معلیٰ سیال شریف کے مؤسس اعلیٰ پہلے سجادہ نشین حضور غریب نواز خواجہ خواجگان شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے والد گرامی بھی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کے اساتذہ میں حضرت خواجہ معظم الدین مرولوی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی آتا ہے۔ اس طرح آپ کے اساتذہ میں ایک اور معروف نام، ایک اور اعلیٰ مرتبہ شخصیت حضور اعلیٰ حضرت سرکار عالیہ گولڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اساتذہ میں مولانا فتح محمد صاحب آپ سلیانہ ضلع جھنگ اور مولانا محمد سلیمان کے اسم گرامی آتے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی، جس طرح کہ اس دور کے تعلیمی نصاب کا اسلوب تھا کہ سب سے پہلے فارسی میں جو درسیات کی کتب ہوتی تھی مربجہ وہ پڑھائی جاتی تھیں، ان میں اس بات پہ فوکس کیا جاتا تھا کہ علم اخلاق اور تصوف اسلامی کی تعلیمات سے طالب علم کو پوری طرح مستنیر کر دیا جائے اور یہ چیزیں اس کے دل میں گھر کر جائیں۔ تو آپ نے تصوف کی تعلیمات اور ابتدائی کتابیں جو اس دور کی فارسی میں مربجہ کتب تھیں وہ اپنے والد گرامی کے پاس پڑھی ہیں۔ اس کے بعد مولانا فتح محمد اور مولانا محمد سلیمان سے آپ نے علوم دینیہ کی کچھ کتب پڑھی ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ درجات کی کتب اور تکمیلی مرحلہ کی تکمیل آپ نے حضرت خواجہ معظم الدین مرولوی اور اس طرح کی شخصیات سے کی ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اتنی جلیل القدر شخصیات کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے والی شخصیت کا اپنا علمی پایا کس قدر بلند ہوگا۔ آپ کی علمی و دینی خدمات، حضرت خواجہ سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عہد ہمایوں، آپ کا عہد مبارک ایک مبارک دور تھا۔ آپ کے دور میں درگاہ عالیہ سیال شریف کے علمی، روحانی اور تربیتی پروگراموں کو پوری دلجمی سے آگے بڑھایا جاتا رہا، جس سلسلے کی بنیاد حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ آپ کی جلیل القدر شخصیت نے، آپ کے جلیل القدر سجادہ نشین صاحب نے، جن کا اسم گرامی حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ نے ان تمام پروگراموں کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ ان میں جو ہے وہ اپنا تن من دھن صرف کیا اور ان پروگراموں کو بڑے بآسن طریق آگے بڑھایا۔ آپ کے دور میں آستانہ عالیہ قدسیہ سیال شریف دینی علوم کے لیے ایک شاندار مدرسہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہاں پر علماء دین اور طلباء شرع متین کا جمع غفیر نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ باطنی علوم کے متلاشیان بھی پیر سیال کے دربار سدا بہار کی طرف پروانہ وار
نثار ہو رہے ہیں اور علوم اسلامیہ ظاہریہ کے طلبگاران بھی کشاں کشاں اس منبع علم و حکمت سیال شریف کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ چند گھروں پر مشتمل یہ چھوٹی سی بستی سیال شریف پورے بر صغیر افغانستان اور بالخصوص اس علاقے پنجاب کے لیے مرکز ثقل کی حیثیت اختیار کر چکی، ذکر اللہ سے فضائیں معمور تھیں اور صلاۃ و سلام کے نغموں سے ہوائیں مسرور تھیں۔ حضرت کے عید مبارک کی تعمیرات حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دور میں خانقاہ معلیٰ پر تعمیرات کا بھی ایک مسلسل سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور تعمیرات جو ضروری چیزیں تھیں وہ سب آپ کے دور میں یہاں پر تعمیر کی گئی۔ جب ان کو دیکھا جائے تو آپ کے اعلیٰ اور شاندار ذوق کی آئینہ دار عمارات، انسان ان کو دیکھ کر مسرور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کے عہد میں مہمان خانے تعمیر ہوئے، لنگر خانوں میں وسعتیں آئیں، آستانہ عالیہ سیال شریف کی قدیمی جامع مسجد اور بلند و بالا مجلس خانہ آپ کے حسن ذوق تعمیر کی ایک عمدہ مثال ہے۔ دربار عالیہ سیال شریف کی تعمیر فرمائی، جس کا نظارہ میلوں تک سفر کرنے والوں کی آنکھوں کو سکون بخش رہا ہوتا ہے اور دعوت نظارہ دے رہا ہوتا ہے۔ آپ کے ذوق تعمیر اور فن تعمیر پر آپ کی مکمل دسترت کا پتہ دیتا ہے۔ آپ کے خلفائے عالی مقام حضور غریب نواز خواجہ محمد الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خلفائے کرام کی ایک کثیر تعداد ہے۔ مشہور و معروف نام جو اس سلسلہ میں آتے ہیں وہ 20 سے زائد ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کے خلفائے کرام کا اسم گرامی، آپ کے سجادہ نشین، آپ کے لخت جگر، آپ کے فرزند عالی شان حضرت خواجہ خواجگان حضور غریب نواز محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، جو آپ کے بعد آپ کے نائب اور دربار عالیہ کے تیسرے سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ جب حضور غریب نواز خواجہ محمد الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا وصال ہوا تو آپ توسہ شریف میں حضرت خواجہ اعلیٰ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین دربار عالیہ توسہ شریف کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے تو آپ نے آپ کو خرقہ خلافت سے نوازا اور اپنے والد گرامی کے مسند اقدس پر بٹھایا اور دربار عالیہ کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اجازت سونپی۔ وصال پرملال حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال 2 رجب 1327 ہجری بمطابق 20 جولائی 1909 عیسوی بمقام سیال شریف آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور حضور خواجہ شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ اقدس میں مشرقی سمت میں آرام فرما ہے۔ آپ شریعت کی مکمل طور پر پاسداری کرتے تھے، اتباع اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کامل تھے۔ آپ کی تاریخ وصال اس طرح نکالی جاتی ہے: رابر چشتیاں محمد الدین 1327 ہجری۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں یہ دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان بے ربط اور غیر موزوں الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 وما علیہ البلاغ۔